آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی پرسن آپ کے اجتماع میں آپ کے پروگرام میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید بناتے ہیں اور اس پر زبردستی بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی پرسن مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے آپ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، آپ لوگ ذمہ داری کو اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی انڈیا کا اتنا بڑا پینل ہے، پورے انڈیا میں آپ کے پاس مین پاور ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ دعوت اسلامی انڈیا کوئی انڈسٹری اوپن کر لے، بزنس کر لے۔ اچھا چلو مان لو انڈسٹریز ہم شروع سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہے جس نے دعوت اسلامی کے علاوہ کسی دوسرے مدرسے سے اسٹڈی کی ہے، کیا وہ آپ کے جامعۃ المدینہ میں بھی ٹیچنگ کر سکتا ہے؟ ہمارے جو تعلیمی امور کے نگران ہیں، اگر کوئی اپنے شہر میں غریب نواز کلینک یا اوپن کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ اگر کوئی تعویذات بنانا چاہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا چاہے تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ پرمیشن دے دیتے ہیں؟ آ جائے دے لے اجازت۔ علم کی چابی سوال۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی پرسن آپ کے اجتماع میں آپ کے پروگرام میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید بناتے ہیں اور اس پر زبردستی بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی نہیں، غلط فہما ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں آنے والا ہر ایک اتاری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سلسلوں کی یہ گل ہمارے یہاں ہے، جس سے اتار کا بڑا پیارا گلشن بنا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گلشن اتار۔ الگ الگ رنگ ابو یہاں گل موجود ہیں۔ رہا کہ اتاری بنانا یعنی امیر علیہ سنت کا مرید بنانا، یہ غلط کہاں ہے بتا دو بھائی۔ ایک شخص ایسا ہے جو کسی سے مرید نہیں ہے، اگر اس کو غوث پاک کے سلسلے کا فیضان ملتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور پیر کامل کا دامن ہاتھ میں آنا ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور امیر علیہ سنت تو ولی کامل ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے کام کیے پوری دنیا میں۔ الحمدللہ انہی کے ذریعے ایک ایسی تحریک ملی جو اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اور بھی کئی باتیں اس کے ہیں، تو ان سے اگر کوئی وابستہ ہوتا ہے تو خوشی کی بات ہے کہ بھائی ایک اللہ کے ولی سے اجتماع میں آنے والا وابستہ ہو رہا ہے، یہ نیکی کی دعوت کا حصہ ہے، نیکی کی دعوت میں دی جا سکتی ہے۔ اور ہاں دوسروں کو زبردستی کرتے تو ایسا نہیں ہے، آپ اجتماع میں نہیں آتے، اجتماع میں آ کر دیکھ لیجیے گا، ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کامل پیر سے مرید نہیں ہے، جامع شرائط پیر سے مرید نہیں ہے، تو وہ چاہے تو امیر علیہ سنت کا مرید بنے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے امیر علیہ سنت کا فیضان بھی مجھے ملے، میرے پیر صاحب بھی میرے پیر صاحب رہتے، اس کے لیے ہمارا مشورہ ہوتا ہے زبردستی نہیں، کہ اگر آپ چاہیں تو امیر علیہ سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں کہ آپ جس کے مرید ہیں اسی کے مرید رہیں گے، فیضان کا دروازہ اور ایک کھل جائے۔ اب آ کر تو دیکھیں دعوت اسلام میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں دریا کے کنارے اور اعتراض کر رہے کہ تم ایسا کیوں تیرتے ہو؟ ارے بھائی جان تھوڑا اندر آ کر دیکھیں، یہ شہد والا سمندر ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، یہاں مدینہ مدینہ مدینے کی یادیں یہاں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی پرسن مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے یا کوئی کورس کر لیتا ہے تو وہاں سے ریٹرن آنے پر آپ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، آپ لوگ ذمہ داری کو اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کس کی ذمہ داری دیتے ہیں؟ میرا گھر بنانے کی یا میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کی؟ ذمہ داری دیتے کس کی ہے بھائی؟ ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ جو لوگ فجر میں نہیں جاگتے ہیں ان کو فجر میں نماز کے لیے جگائیے گا، درس قرآن کے لیے آپ بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیجیے گا، مسجد کو آباد کیجیے گا۔ تو یہ تو نیکی کی دعوت ہے ہماری۔ آپ 12 دینی کام دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہمارے؟ آپ غور کر لیں، میں غلط تھوڑی بولوں گا، آپ غور کر لیں آپ صحیح ہو یا غلط ہے۔ ایسی ذمہ داری دی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ذمہ داری دینے میں فائدہ کس کا ہے؟ الحمدللہ جو ذمہ دار بن رہا ہے اس کی آخرت کا بھی فائدہ۔ اچھا میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے، کیسے؟ کہ اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کو ٹیم ورک کا انداز اس کو آتا ہے، اس کو عوام سے ریلیشن کیسے ڈیولپ کرنے ہیں وہ اس کو آ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا بزنس میں بھی، اس کو جاب میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دونوں جان کے فائدے ہیں، تو ذمہ داری ملنے پر تو بھائی جان اعتراض کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا اتنا بڑا پینل ہے، پورے انڈیا میں آپ کے پاس مین پاور ہے، ہر سال آپ ڈونیشن کرتے ہیں، رمضان میں بھی کیمپین چلاتے ہیں اور پھر ٹیلی تھون ہوتا ہے،
कितना अच्छा होगा कि दावत इस्लामी इंडिया कोई इंडस्ट्री ओपन कर ले, बिजनेस कर ले, तो आपको चंदा भी नहीं करना पड़ेगा और आप तो आसानी से कर सकते हैं। आपके पास टीम है, आपके पास क्या नहीं है। अल्लाह अल्लाह, यही तो फर्क है बहुत बड़ा। मेरे अहले सुन्नत ने जो सिखाया है ना, वो कि हम दुनिया नहीं दीन का काम करते हैं। अच्छा आप देखिए, जो इंडस्ट्री शुरू करते हैं वहाँ मसाइल कम होते हैं, बहुत बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा चलो मान लो इंडस्ट्रीज हम शुरू करते हैं, पैसा कितना लगेगा उसमें? करोड़ों खरबों रुपए लगेंगे। अब ये लाएंगे कहाँ से? क्योंकि अभी हमको सैलरी लेने के लिए पैसों के मसाइल है हमारे पास। रजब शरीफ में मुझे फाइनेंस की तरफ से अपडेट हुआ कि भाई इतने करोड़ रुपए हमारे शॉर्टफॉल जा रहे हैं। बिजनेस खड़ा करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे, वो पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तब भी हम बिजनेस खड़ा नहीं करते, क्योंकि हमारे नजदीक हमने देखा है, तारीख उठाकर आप भी देख लीजिए, अपना इतिहास अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, दीनी काम अक्सर चंदे से, अवामी चंदे से हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो सबसे अफजल दौर भी देख लीजिएगा, वहां भी चंदा किया गया दीन के लिए। इसमें बरकतें बहुत है। अच्छा जब हम इंडस्ट्री शुरू कर देंगे तो हमारे चंदे वाले तो कहेंगे भाई हमारे को जॉब दीजिएगा, हमारे बच्चे को जॉब पर लगा लीजिएगा, दुनियादारी शुरू हो जाएगी, फिर मारा मारी शुरू हो जाएगी, उसको जॉब मिला मेरे को नहीं मिला, उसकी सैलरी इतनी मेरी सैलरी इतनी। हम इसमें क्यों बड़े भाईजान, हम सीधे साधे लोग हैं। हम फैजान सुन्नत लेते हैं, नीकी की दावत देती, तो कहते हैं अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे से गुनाह है। यही हमारा दर्स है, इसी में हमको चलना है, चलते 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 मदीने पहुंचे। दावत इस्लामी इंडिया के कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट है मदरसतुल मदीना, जिसमें बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करवाया जाता है। इसमें साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी फराहम की जाती है, मैथ, इंग्लिश, साइंस वगैरह, जिसमें सैकड़ों बच्चे हिफ्ज़ कुरान और हज़ारों बच्चे नाज़रा कर चुके हैं। इन्होंने जो कुरान याद किया है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या कदम उठाया, इनके फ्यूचर के लिए आपने क्या किया? प्रॉब्लम ये है कि आप जनाब फिर से कह रहा हूँ, तालाब के किनारे खड़े रहकर सवाल कर रहे हैं, थोड़ा अंदर आ जाओ ना भाईजान, पता चले। हमारे पास जो हिफ्ज़ करने वाले बच्चे, उनके लिए हमारे पास राहें हैं। वो आलिम कोर्स कर ले, मुफ्ती कोर्स कर ले। दुनिया के अंदर अभी तो माशाल्लाह आपको पता होगा कि हमने हमारे मदनियों के लिए जो अच्छे टैलेंटेड अफराद हैं, उनके लिए वेब डिज़ाइन करने का कोर्स भी हमने करवाया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर दीन की खिदमत भी कर सकें, यानी दूसरों के सहारे न रहे। इस तरह की कई चीज़ें हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनको हिफ्ज़ करवाते हैं, इनके दोनों जहां इनके सवर जाएंगे, इनके माशरे में इज्जत मिलेगी। इसी के साथ साथ ये आलिम दीन बनेंगे तो दुनिया और आखिरत के फवाइद इनके साथ लगे, नाइब रसूल ये बन जाएंगे, और ये मुल्क में भी और एक अच्छे नागरिक बनकर ये उभर सकते हैं, ये अच्छे दाई बनकर, यानी नेकी की दावत देने वाले बनकर उभर सकते हैं। अपने खानदान से क्राइम और अपने मोहल्ले से जराइम को खत्म करने में बड़े मददगार और मुआविन साबित। डायरेक्टली अगर बात करूं मैं, तो जो मदरसतुल मदीना में पढ़ने वाला हमारा बच्चा है, ये कल चल के मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ फर्द हम इसको बना रहे हैं, जिसको इज्जत मिलती है मुआशरे में, ऐसा फर्द हम इसको बनाना चाहते हैं, और बनेगा इंशाअल्लाह, और बने। और इधर उधर घूमते फिरते नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद है कि माशाअल्लाह जो लाइन पर लगे हुए, कितनों को तो हमने जॉब प्रोवाइड किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जामियातुल मदीना दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें बच्चों को आलिम कोर्स करवाया जाता है। इसमें मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल है, यानी दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अभी इंडिया में सैकड़ों मदरसे बच्चे और बच्चियों के अलग अलग रन कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि अगर कोई आलिम दीन है जिसने दावत इस्लामी के अलावा किसी दूसरे मदरसे से स्टडी की है, क्या वो आपके जामियातुल मदीना में भी टीचिंग कर सकता है? हमारे जो तालीमी उमूर के निगरान है, यानी हमारी जो कोर कमेटी है जो जामियातुल मदीना मजलिस को जो चलाती है, उसके अंदर कई अफराद ऐसे हैं जो दावत इस्लामी के मदरसों से नहीं पढ़े हुए, वो दीगर अहले सुन्नत वल जमाअत के इदारों से पढ़कर हमारे पास आए। आप देखें तो सही, हमारे पास एक बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक डिपार्टमेंट अभी जल्द ही कायम हुआ है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इंडिया, उलमा से रहनुमाई। इस डिपार्टमेंट को कायम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मोहल्ले में डॉक्टर की क्या जरूरत है? बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर की क्या जरूरत है? अगर कहीं बिगाड़ हो रहा है, उसको सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। असल में देखो, उलमा की हैसियत को आपको जानना पड़ेगा। उलमा के लिए फरमाया गया वारिस अंबिया है, अंबिया किराम के वारिस है।
یہ علم دین ان کو وراثت میں ملا ہوا. یہ علم دین کیا، یہ انسان کو انسان بناتا ہے. اگر عالم دین کی ہم صحیح سے قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جائے انشاءاللہ تعالی. دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج اور استخارہ، جس کے تحت روزانہ 300 سے زائد مقامات پر فری آف کاسٹ تعویذات کے اسٹال لگائے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو پوسٹ کے ذریعے بھی تعویذات بھیجے جاتے ہیں. فری آف کاسٹ استخارہ بھی کیا جاتا ہے. اینولی 6 لاکھ سے زائد عاشقان رسول اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تعویذات بنانا چاہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا چاہے، تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ پرمیشن دے دیتے ہیں؟ آ جائے، دے لے اجازت، ہم دے دیں گے. شرائط پر کھڑے اترے آپ، جو شرائط اس کے ہیں ہم اجازت دیں بھی کیوں آگے پیچھے ہوں. شرائط مکمل کر لے، اجازت لے لیں. ابھی جو ایک کلینک اوپن ہوا ہے اندور میں، غریب نواز کلینک کے نام سے، تو کیا ابھی انڈیا میں اور بھی کلینکس اور ہاسپٹلس اوپن کرنے کا پلان ہے؟ بالکل، یہ ایک ہم نے شروع کیا ہے. اب آہستہ 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 پورے ملک میں جائیں گے. 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں 2 چیزیں اور بھی اچھی ہو جائے نا، ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہمارے ملک کی ترقی کو 12ویں کے 12 چاند لگ جائیں گے، اور دونوں میں ہم کام کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی اپنے شہر میں غریب نواز کلینک یہ اوپن کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ آپ کے قریب دعوت اسلامی کے کوئی ذمہ داران ہوں گے، آپ ان سے مشورہ کر لیں کہ بھائی ہم بھی اپنے شہر میں غریب نواز کلینک اوپن کرنا چاہتے ہیں. آپ جی این آر ایف کے ذریعے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ جی این آر ایف کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں مشاورت کر لیں، بات بن کے کھل جائے گا. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کو اگر کوئی گھر بیٹھے ڈونیشن دینا چاہتا ہے، آن لائن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ یہ دیکھیے لنک آپ کے سامنے ہے، اس پر جائیے، اس کو وزٹ کیجیے، ویب سائٹ پر وزٹ کیجیے. آن لائن ڈونیشن دینے کے سارے آپشنس موجود ہیں. دیر کس بات کی، موبائل ابھی آپ کے ہاتھ میں. میری جیسے یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، پہلے فرصت میں کر دینا، نیت بدلنے میں نہیں لگتی ہے. دعوت اسلامی میں اگر آپ دیتے ہیں، یقین مانے آپ، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں 50 سے زائد ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں. ابھی 50 ڈپارٹمنٹ مساجد المدارس ہے، مدنی قافلہ ہے، عالم بنانے والے مدرسے ہیں، حافظ بنانے والے مدرسے ہیں، جی این آر ایف کے ذریعے سوشل ایکٹیویٹی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترکیبیں ہیں، سردی گرمی کے کپڑے دینے کی ترکیبیں ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرنے کی ترکیبیں ہیں. اگر ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، ارتھکویک وغیرہ یہ آتا ہے، تو ہم پہنچ کر وہاں خدمت انجام دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دعوت اسلامی میں اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کو بہت جگہوں پر خرچ کرنے کا سوال مل جائے گا، بہت کم انویسٹمنٹ اینڈ بہت بڑا پروفٹ. یہ اگر ہے تو دعوت اسلامی. آئیے آپ آگے بڑھیں، اپنا بھی چندہ دیجیے، اپنے رشتہ داروں سے بھی لے کر دیجیے، زکوٰۃ بھی دیجیے، نفلیاتیات بھی دیجیے گا، اور فطرہ تو بھولیے گا نہیں، ہمیں ضرور دیجیے.